ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم ترین قابل اہمیت مسئلہ پر حاضر ہوں۔ قرآن کریم کو بھلا دینے والوں کے لیے، چھوڑ دینے والوں کے لیے قرآن کریم کا کیا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے اور کیا وعیدات ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ثواب میرے روبرو پیش کیا گیا، یہاں تک کہ کوڑا کرکٹ جسے آدمی مسجد سے باہر نکالتا ہے اسے بھی مجھے دکھایا گیا اور اس کا ثواب بتایا گیا، اور اسی طرح میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن پاک کی کوئی صورت یا کوئی آیت یاد ہو اور وہ اس کو بھول جائے، اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی فرما رہے۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو پڑھے پھر اس کو بھول جائے، قرآن کریم کو پڑھے پھر اس کو بھول جائے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کوڑی ہو کر حاضر ہوگا۔ کوڑ وہ بیماری ہے جس سے ہاتھ اور اسی طرح پاؤں وغیرہ اعضاء گل سڑ جاتے ہیں، اور انسانی بدن جو ہے اس کا گوشت گل سڑ کر گر جاتا ہے، اسے یہ بیماری کا نام دیا گیا کوڑ۔ اور اسی طرح بعض نے اس حدیث پاک کا اس طرح ترجمہ کیا جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی آدمی جو قرآن یاد کرتا ہے اور پھر بھلا دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ مقتول ید ہوگا۔ مقتول ید کا معنی ہاتھ کٹا ہوا ہونا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت اکرمہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا قول ہے، جب کوئی قرآن کریم سیکھے پھر اس کو بھلا دے، قیامت کے دن قرآن پاک آئے گا اور اس کو کہے گا اگر تو مجھے یاد رکھتا تو میں تجھے اونچے درجے پر پہنچا دیتا، لیکن تو نے غفلت اور کوتاہی برتی، لہٰذا میں بھی آج تیری خدمت سے قاصر ہوں، آج میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب ہم قرآن کو یاد رکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے، یاد رکھیں گے، تو اسی طرح اللہ رب العزت کا قرآن کریم قیامت والے دن ہمارا ساتھی ہوگا، ہمارا سفارشی ہوگا۔ اور اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلو، اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایک شخص پر گزر ہوا کہ جو لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے، پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور یہ جا کر پتھر اٹھا کر پھر لاتا ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح ہو جاتا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کا خلاصہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ شخص جس کے پاس آپ گزرے ہیں اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو یاد نہیں کرتا اور اس کو نہ پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ معاملہ اسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کے قرآن کو جس کو پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور امت کے حفاظ جو قرآن کریم کو بھول چکے ہیں، وہ امت کے وہ لوگ جو قرآن کریم کو نادرے پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ اس کو یاد نہیں رکھا، تو جب اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً ہمیں ڈھانپ لے گی، ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ان احادیث کے تحت محققین کرام نے
اس پر بہت ساری وضاحت لکھی ہے کہ قرآن کریم یا اس کے کسی حصے کا بھلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم سے لاپرواہی ہے یا سستی ہے، اور اسی طرح یہ قرآن کریم کی ناقدری ہے، اور اس وجہ سے پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا یہ گناہ جو ہے قرآن کریم سے اعراض کے سبب سے ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو یا اس کے کسی حصے کو حفظ کیا تھا اس سے اس کا مرتبہ بلند ہو گیا تھا، پس جب اس نے سستی یا کسی دوسری وجہ سے یاد نہیں رکھا تو وہ بلند مرتبہ سے گر گیا، پس مناسب یہی ہوا کہ اس پر اللہ رب العزت کا عتاب ہو، اس لیے کہ بھلانا یہ جہالت تھا، اور علم کے بعد جہالت کی طرف رجوع کرنا گناہ ہے۔ اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم یا اس کے بعض حصے کو بھلانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح بعض محققین فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا ضروری ہے، اور بھلا دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں علماء نے اس کو شمار کیا۔ اس لیے جب یہ قبر سے اٹھے گا تو حساب ہونے سے پہلے اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کے وہ حفاظ، آج کے وہ لوگ جو اس مرض کا شکار ہیں، ان وعیدوں کا خاص خیال رکھیں، ورنہ جو اعزازات حفاظ کے لیے، قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں وہ بھی چھین لیے جائیں گے اور الٹا عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ حفاظ کرام قرآن کریم کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، تعہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کی حفاظت کرو، قرآن کو یاد رکھو، قرآن کو نہ بھولو، قرآن کو پس پش نہ ڈالو، قرآن کو نہ چھوڑو، اور اس پر عمل بھی کرو اور اسے یاد بھی رکھو۔ تعہد القرآن سے قرآن کریم کو یاد رکھنے کی اللہ کے نبی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر امام الانبیاء نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو یاد کرنا فضیلت ہے، اسی طرح اس کو یاد رکھنا بھی فضیلت ہے، چاہے ناظرہ ہو یا چاہے حفاظ ہوں۔ علماء کرام نے قرآن کریم کے بھول جانے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور اس طرح محققین فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ جو ناظرہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے، ناظرہ خواں ہیں، جو کہ حفظ نہیں کیا ہوا، اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر وہ قرآن کریم کو بھول جائیں تو وہ بھی مرتکب کبائر ہیں، یعنی وہ بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، انہیں گناہ کبیرہ کے وہ مرتکب ہیں جنہوں نے ناظرے پڑھ کے بھلا دیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، جنہوں نے ناظرے پڑھا ہے اور بھول گئے ہیں وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ دونوں ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں، قبر حشر میں اپنے محبوب اور پسندیدہ حفاظ میں شامل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔